بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، اس سورہ مبارکہ کا نام التکاثر، اور یہ نام اس سورت کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ الہاکم التکاثر، یہ سورت بھی مکی سورت ہے، اور اس میں بھی آخرت کی فکر موجود ہے۔ جو کفار قریش کی تفنید اور ان کے عقیدے کے رد پر مشتمل۔ الہاکم، الہا یلہی الہا، مانا غافل کر دیا، کم تمہیں، الہا فعل اور کم اس کا مفعول ہے، نصب محلا منصوب ہے۔ التکاثر فاعل مؤخر ہے، تمہیں غافل کر دیا تکاثر، تکاثر نے، تکاثر باب تفاعل سے ہے، جس کی خاصیت ہے تشارک، یعنی ایک کام میں لوگوں کا شریک ہونا، ایک کام کرنا، آپ بھی کر رہے ہیں، زید بھی کر رہا ہے، عمر بھی کر رہا ہے، بکر بھی کر رہا ہے۔ تو تکاثر کا معنی کیا ہوگا؟ تمہیں غافل کر دیا کثرت کی حرص نے، کثرت کی طلب نے، اور کثرت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے، کثرت مال، کثرت اولاد، جو دنیا کی زیب و زینت ہے، دنیا کے اسباب اور متاع ہیں، ان کی طلب میں کثرت کی حرص، تمہارے اندر بھی، فلاں کے اندر بھی، فلاں کے اندر بھی، اور سب کی خواہش کیا ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں، میرے پاس زیادہ مال ہو، زیادہ سرمایہ ہو۔ یہ تکاثر، ایک دوسرے سے کثرت مال میں سبقت لے جانا، ایک دوسرے پر کثرت مال و اولاد میں غلبہ پانا، یہ تکاثر ہے۔ غافل کر دیا تمہیں التکاثر، تکاثر نے، یہ مال، اسباب دنیا اور متاع دنیا، مال و اولاد، اس کی کثرت کی حرص اور کثرت کی سبقت نے تمہیں غافل کر دیا۔ غافل کس چیز سے کر دیا؟ آخرت سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ کے رسول کی اطاعت سے، جو بھی امور خیر ہیں ان سے غافل کر دیا۔ یہ سورت کا نزول جو ہے، بعض مفسرین کے مطابق قریش کے دو قبیلے تھے، بنو عبد مناف اور بنو سہم، ان کے اندر یہ ایک تفاضل اور تکاثر بہت زیادہ پیدا ہو چکا تھا۔ ان کے رد کے لیے جبکہ ایک محدث عمرو بن دینار رحمہ اللہ، وہ قسم کھا کر کہتے تھے، حلف، قسم کھاتے تھے کہ ہذہ سورہ نزلت فی التجار، جتنے بھی تاجر جن کے اندر حرص ہو زیادہ مال کمانے کی اور آگے بڑھ جانے کی، میری کار سب سے قیمتی ہو، میرا بنگلہ سب سے اعلیٰ ہو، میرا بینک بیلنس سب سے زیادہ ہو، یہ ایک ہے مال کمانا، اور ایک ہے زیادہ مال کی حرص، لوگوں کی ریس اور سبقت لے جانے کا عمل۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مصدر حاکم میں ہے، فرمایا کہ ما اخشى علیکم الفقر ولکن اخشى علیکم التکاثر۔ امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے کہ مجھے فقر کا اندیشہ نہیں، فقر نقصان دہ نہیں، ولیکن اخشى علیکم التکاثر، تکاثر کا مجھے خوف ہے۔ تمہیں فقر تباہ نہیں کرے گا، تمہیں تکاثر تباہ کرے گا۔ تکاثر کا معنی کیا ہے؟ یہ کثرت مال کی طلب اور حرص، ایسی حرص کہ تمہاری کوشش کیا ہو کہ تم سب سے جیت جاؤ، سب سے آگے بڑھ جاؤ اور سب سے سبقت لے جاؤ، یہ تکاثر۔ تو فرمایا مجھے تکاثر کا خدشہ ہے کہ اس تکاثر میں جو بندہ پڑ جاتا ہے پھر وہ غافل ہو جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں الہاکم، تمہیں غافل کر دیا، وہ غافل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے، آخرت کی فکر سے، وہ غافل ہو جاتا ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم
پہنچ کے زر تم یہ زیارت سے، زیارت کے معنی کسی چیز کو دیکھنا، حتیٰ کہ تم نے زیارت کر لی مقابر قبروں کی، ان قبروں میں پہنچ گئے۔ مقابر جمع ہے مقبرہ کی، ایک جمع قبور آتی وہ قبر کی جمع ہے، قبر کی جمع قبور اور مقبرہ کی جمع مقابر۔ ایک راوی سعید المقبری، انہیں یہ لقب اس لیے دیا گیا کہ وہ زیادہ قبرستان میں رہنا پسند کرتے تھے، وہاں آنا تاکہ قبریں دیکھتے رہیں، اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گے، دل میں نرمی پیدا کریں گے۔ تو رقت قلبی کے لیے اور آخرت کی یاد کے لیے وہ قبرستان بہت آتے تھے، اور بعض اوقات وہیں رک جاتے تھے تاریکی میں اور تنہائی میں، تاکہ زیادہ شدت سے آخرت کی یاد آئے، اس لیے اس کا لقب بھی سعید المقبری پڑ گیا۔ کہ مقبر اس کی جمع مقابر اور قبر اس کی جمع قبور، حتیٰ کہ تم نے زیارت کر لی مقابر کی، یعنی قبروں کی، قبروں میں پہنچ گئے اسی غفلت میں تم قبروں میں پہنچ گئے۔ یا اشکال یہ ہے کہ زر تم ماضی کا صیغہ ہے، خبر تو مستقبل کی ہے کہ تم قبروں میں پہنچ جاؤ گے، تمہیں تکاثر نے غافل کر دیا، یہ غافل نقصان دہ ہے، اچانک تم قبر میں پہنچ جاؤ گے۔ تو چونکہ موت یقینی ہے اور قبر میں جانا یقینی ہے، کسی انسان کو قبر سے مفر نہیں، تو اس یقینی خبر کی یقین کو اور اجاگر کرنے کے لیے اسے ماضی کے صیغے سے پیش کیے گئے، ماضی کے صیغے سے اجاگر کیا گیا۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہ بتانا مقصود ہے کہ قبروں میں جانا اور قبروں کی زیارت کرنا یقینی ہے، قبروں میں داخل ہونا یقینی ہے، تو تعبیر بصیغہ ماضی کی گئی اس یقین کو اور اجاگر کرنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، قبروں کی زیارت کا آپ نے حکم دیا، ان کنت نہیتکم زیارت القبور الا فزوروها، تو میں تمہیں روکا کرتا تھا، اب میں حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو، لیکن مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں۔ لعن زوارات القبور، نبی علیہ السلام نے ان عورتوں پر لعنت برسائی ہے جو قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں، ان پر لعنت برسائی۔ تو ان دو آیتوں کا مضمون کیا ہوا؟ کثرت مال اور کثرت اسباب دنیا کی طلب اور حرص جو ہے بندے کو غافل کر دیتی، اور یہ حرص یقیناً جو ہے یہ نقصان دہ ہے بندے کے لیے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى الیہما الثالث، آدم کے بیٹے کو اگر دو سونے کی وادیاں مل جائیں، اتنا سونا، اتنی ثروت، اتنی دولت، لیکن وہ تیسری وادی کی خواہش کرے، تیسری وادی، یہ حرص ہے، تکاثر۔ فرمایا کہ لا یملأ جوف آدم الا التراب، ابن آدم کا پیٹ پھر قبر کی مٹی بھرے گی، حتیٰ زرتم المقابر، جب قبر میں پہنچ جاؤ گے تو قبر کی مٹی تمہارا پیٹ بھرے گی۔ یہ دنیا کے اتنے اسباب اور اتنے مال، ڈھیروں سونا اور چاندی، یہ تمہارا پیٹ نہیں بھر سکیں گے، لیکن قبر کی مٹی تمہارا پیٹ بھر دے گی۔ کچھ حدیثیں ترقیق قلبی کے لیے، صحیح مسلم کی حدیث ابو ہریرہ کی روایت سے رضی اللہ عنہ، یقود العبد مالی مالی وانما له من ماله ثلاث، ابن آدم میرا مال، ہائے میرا مال، میرا مال، میرا مال، یہ کرتا رہتا ہے، بس مال کی حرص اور مال کی طلب، مال مال کرتا رہتا ہے۔ ابن آدم سن لے، تیرا مال تین ہے، بس تین تیرے مال ہیں، بس ما اکالا فافنا، جو تو نے کھا لیا اور کھا کے اس کو فنا کر دیا، ختم کر دیا، او لابس فابلا، کہ جو تو نے پہن لیا کپڑا اور اس کو بوسیدہ کر دیا، او تصدق فامضى، یہ اس کو صدقہ کر دیا
اور آخرت کا اثاثہ بنا لیا. جو کھایا پہنا وہ ختم ہو گیا، جو صدقہ کیا وہ آخرت کا اثاثہ بن گیا. یہ تین قسمیں مال کی. وما سوا ذلک، اس کے سوا جو بھی مال ہے، فذاہب، وہ جانے والا ہے. متارکہ للناس، وہ تم لوگوں کے لیے چھوڑ، وہ تمہارا مال نہیں، وہ تم چھوڑ جاؤ گے لوگوں کے لیے. تو ابن آدم کے مال کی جو مال کرتا ہے، سارے مال کی تین قسمیں. یا کھایا پیا وہ ختم ہو چکا، یا پہن لیا وہ بوسیدہ ہو جائے گا، صدقہ کر دیا وہ محفوظ ہے آخرت کے لیے. باقی جو مال ہے وہ رسا کے لیے، وہ تمہارا تھوڑی، وہ تم بچا رہے ہو اپنے وہ رسا کے لیے، وہ تمہارا مال نہیں. اس لیے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایکم مال وارث احب الیہ من مالہ، کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبت کرے اپنے مال سے، اپنے مال کی بجائے وارث کے مال سے محبت کرے. ایسا کوئی ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں. فرمایا کہ پھر تمہارا مال کون سا ہے جو تم آگے بڑھا دو، اور تمہارے وارث کا مال کون سا ہے جو تم پیچھے چھوڑ جاؤ، مرنے کے بعد وہ رسا میں تقسیم ہوگا. تو وہ تارکہ للناس، وہ تمہارا مال نہیں، وہ تم چھوڑ جاؤ گے لوگوں کے لیے. اس لیے مال کی حرص جو ہے وہ انتہائی معیوب ہے. اور پھر بخاری مسلم کی ایک اور حدیث، یتبع المیت ثلاث، جب میت قبرستان جا رہی ہے تین چیزیں ساتھ ساتھ، اہلہ و مالہ و عملہ. ایک اس کا اہل رشتہ دار، دوسرا اس کا مال، اور تیسرا اس کا عمل. یرجع اثنان، دو چیزیں لوٹ آتی، اہل بھی اور مال بھی. یبقى واحد، اور قبر میں ایک چیز اترتی ہے اور وہ اس کا عمل. عمل آخر تک وفا کرے گا، اہل اور مال وفاداری نہیں کریں گے. ان کی وفا جو ہے آپ کی زندگی تک تھی، جو ہی فوت ہو گئے پھر اہل و مال جائے گا ضرور قبرستان تک. اہل کے جانے کا معنی تو واضح ہے، بھائی کے جنازے میں، بیٹا باپ کے، یا باپ بیٹے کے جنازے میں. لیکن مال کا ساتھ جانا، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو ایک عرب کا دستور تھا، وہ بڑا رئیس کبیر فوت ہوتا تو جو اس کے اونٹ اور جانور، اس کی گائے بھینسیں بکریاں، لا سارا لا لشکر، وہ جنازے کے ساتھ چلتا تاکہ دنیا پہچان جائے یہ کوئی معمولی بندہ نہیں تھا بلکہ بڑا مالدار تھا اور سرمایہ دار. یہ ہے مال کا ساتھ جانا. دوسرا معنی یہ کہ جنازے میں کئی لوگوں کی شرکت مالی تعلق کی بنا پر ہوتی. اگر آپ کا بھائی ہے، آپ کا بیٹا ہے، کئی لوگ ایسے بھی شریک ہیں جن کا تعلق آپ سے مالی تھا، کوئی کاروباری پارٹنر ہے کہ اس سے آپ کا کوئی لین دین تھا، خرید و فروخت کے معاملات تھے، وہ آپ کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں اسی مالی تعلق کی بنا پر. فرمایا کہ دو چیزیں لوٹ آتی ہیں، اہل بھی اور مال بھی. یبقى واحد، ایک چیز قبر میں اترتی ہے اور وہ اس کا عمل. بخاری مسلم کی ایک اور حدیث جناب انس بن مالک کی روایت سے، یکبر ابن آدم یکبر معه اثنان حب المال وطول العمر، کہ انسان کی عمر ایسا ایسا بڑھتی ہے اور جو وہ اس کی عمر بڑھتی ہے تو مال کی حرص بھی بڑھتی ہے. جیسے جیسے عمر میں اضافہ ہو رہا ہے ویسے ویسے دل میں مال کا طمع، مال کی لالچ، مال کی محبت بھی بڑھتی جاتی ہے. مال کی محبت اور لمبی عمر کی محبت، جو انسان بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر لمبی عمر کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور جیوں اور جیوں اور جیوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ مال کی محبت بھی بڑھتی جاتی ہے. اور یہ محبت جو بڑھ رہی ہے انتہائی خطرناک ہے. الہاکم التکاثر، یہ تمہیں غافل کر دے گی، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم داخل ہو جاؤ گے، پہنچ جاؤ گے قبروں میں. کلا، یہ کلمہ رضع کہلاتا ہے، رضع ڈانٹ اور تنبیہ. اس میں انکار ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کسی پچھلی بیان کردہ چیز کا. پیچھے کوئی چیز چل رہی ہو، مضمون چل رہا ہو اور وہ غلط ہو تو کلا ڈانٹ کا انداز اور اس کا انکار. پیچھے کیا بیان ہو رہا ہے؟ غفلت، تکاثر، کہ تکاثر نے تمہیں غافل کر دیا. کلا، ہر کسی، یہ درست نہیں ہے.
نہ تکاثر درست ہے اور نہ تکاثر کی لپیٹ میں آ کر غافل ہونا درست ہے. یہ کل ردع، سابقہ بات کا انکار. سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، ان قریب تم جان لو گے. یہ جب قبر میں پہنچ جاؤ گے پھر تم جان لو گے کہ یہ غفلت اور دنیا کی اور دولت کی محبت کتنی معیوب اور خطرناک چیز. ثم پھر کلا سوف تعلمون، پھر کلا، پھر وہ حرف رضع، سابقہ بعد کا انکار. سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے. یہ کثرت مال، اس پر فخر کرنا کتنا معیوب ہے، کتنا خطرناک ہے. اور اس کی بجائے اگر تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، اعمال صالحہ انجام دیتے، اس کا تم کو فائدہ ہوتا. ان قریب تمہیں اس کا علم ہو جائے گا. کلا، ہرگز نہیں. وہی کلمہ رضا، یہ سابقہ بات کا شدت سے انکار، بار بار انکار. یہ تکاثر، یہ تفاخر اور کثرت مال پر فخر کرنا اور کثرت مال کی حرص اور اس میں آ کر اللہ کی یاد سے غافل ہونا ہرگز نہیں، درست نہیں ہے، ہرگز درست نہیں ہے. لو تعلمون علم الیقین، اگر تم جان لو علم یقین، یقین کا علم، اگر تم جان لو یقین کا علم، علم یقین تمہیں اگر حاصل ہو جائے اس تعلق سے جو تم نے کثرت مال کی حرص اپنے اندر پیدا کر لی، اگر یقینی طور پر تم جان لو اس حرص کے کیا نقصانات ہیں، تو تم کبھی یہ حرص نہ رکھو، کبھی یہ حرص نہ رکھو. لو تعلمون علم الیقین، اگر تم جان لو علم یقین. علم یقین وہ علم ہے یا وہ یقین ہے جو آپ کو حاصل ہو علم کے ذریعے. ایک یقین وہ ہے جو آپ کو حاصل ہو مشاہدے کے ذریعے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے. یہاں کون سا یقین مذکور ہے؟ جو آپ کو حاصل ہو علم کے ساتھ. علم کے ساتھ بھی یقینی خبریں حاصل ہو سکتی ہیں، اور کتاب و سنت ایک علم پر مشتمل ہے اور ان پر یقین کرنا فرض ہے. تو ایک تو علم الیقین ہے کہ علم کے ذریعے آپ کو یقین حاصل ہو جائے، اور ایک آگے عین الیقین، ایسا یقین جو دیکھ کر مشاہدے سے حاصل ہو، وہ آگے آ رہا ہے. تو کلا، ہرگز نہیں. لو تعلمون، اگر تم جان لو علم یقین، علم یقین تمہیں حاصل ہو جائے تو تم کبھی یہ کثرت مال کا پر نہ فخر کرو، نہ کوئی ایسے حرص رکھو کہ لو کا جواب یا لو کی جزا محذوف ہے. اور یہ عرب کا، لغت عرب کا عمومی قاعدہ ہے. اگر تم جان لو یقینی علم تمہیں حاصل ہو جائے کہ یہ جو تکاثر و تفاخر اس کا کیا نقصان ہے، تو تم کبھی تکاثر و تفاخر کی حرص نہ رکھو، کثرت مال کی اور کثرت اسباب دنیا کی. اندر حرص پیدا نہ ہو. اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اس حرص کے کیا کڑوے نتائج ہیں، تو جواب اس کا محذوف ہے. لترون الجحیم اس کا جواب نہیں ہے، کیونکہ لو کا جواب بصورت نفی ہوتا ہے، بصورت اثبات نہیں ہوتا. تو جواب کیا ہوگا؟ لو تعلمون علم الیقین لما تفاخرتم وما تکاثرتم وما یلہیکم التکاثر، بصورت نفی. اگر تم کو علم یقین آ جائے، علم یقین حاصل ہو جائے کہ اس حرص کا کیا نقصان ہے، تو کبھی تم حرص نہ کرو، زیادہ مال کی طلب کی کبھی حرص نہ کرو. اور آگے لترون، یہ جملہ مستانف ہے، یہ لام تاکید جواب قسم ہے، اور قسم محذوف ہے کہ واللہ لترون الجحیم، قسم محذوف ہے. یہاں استئناف ہے آگے. لترون یہ لو کا جواب نہیں ہے، لو کا جواب بصورت نفی ہوتا ہے، بصورت اثبات نہیں ہوتا. تو لترون اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں، واللہ اللہ کی قسم، لترون الجحیم، یقیناً تم دیکھو گے جہنم کو، یقیناً تم
دیکھو گے جہنم کو، ثم لترونها عین الیقین، پھر یقیناً تم دیکھو گے ہاں اس جہنم کو عین الیقین، یقین کی آنکھوں سے، خود مشاہدہ کرو۔ دو دفعہ دیکھنا، جس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ ایک دفعہ دور سے اور پھر اس کے قریب بھی جا کر دیکھو، قریب بھی دیکھو، یعنی میدان معاشر میں جہنم نظر آئے گی، یہ رؤیت دور سے سب کو، تمام اہل موقف کو، پھر عین الیقین سے دیکھو گے، یقین کی نگاہوں سے اور قریب سے۔ کون دیکھے گا؟ سب، جنتی ہوں یا جہنمی ہوں۔ جنتی دیکھیں گے عند المرور، جب وہ جسر اس پل فراز سے گزریں گے، جہنم کا مشاہدہ کریں گے، اور جہنمی تو دیکھیں ہی دیکھیں گے، اس میں ان کو داخل کیا جائے گا، اس میں داخل ہو جائیں گے۔ کہ عین الیقین سے دیکھنا، تو ان قریب تم جہنم کو دیکھو گے، ثم لترونها عین الیقین، اور پھر تم دیکھو گے اس کو، یعنی جہنم کو عین الیقین، یقین کی آنکھ سے، یعنی اپنا مشاہدہ کر کے اپنے چہرے کی آنکھوں سے تم جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سوال کیے جاؤ گے، یہ لام حرف تاکید، یقیناً ضرور تم سوال کیے جاؤ گے، یومئذ اس دن، عن النعیم نعمتوں کے بارے میں، نعمتوں کے تعلق سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی، ان نعمتوں کا تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، تمام نعمتوں کا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اول ما یسأل العبد یوم القیامہ عن النعیم فیقال له الم نصحح جسمک الم نرفق بالماء البارد، کیسی کیسی نعمتیں، ہم نے تمہارا جسم صحیح نہیں کیا، سارے اعضاء متناسب، جسم میں قوت طاقت عطا نہیں فرمائی، اور ہم نے تمہیں دنیا کی زندگی میں ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا، حالانکہ پانی ایک عام نعمت ہے۔ تو اسے ایک اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیسا کیسا سوال ہوگا ہر نعمت کا، حتیٰ کہ الماء البارد ایک عام نعمت ہے جو مالدار غریب سب کو میسر ہے، جو اس سے قیمتی نعمتیں، ان کا سوال کتنی تفصیل سے ہوگا، وہ جامع ترمذی وغیرہ کی حدیث، مسند احمد میں بھی ہے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام گھر سے باہر نکلے اور بھوک سے آپ بہت ہی ایک تڑپ رہے تھے، آگے گئے تو ابوبکر صدیق اور عمر بن الخطاب بھی آپ کو نظر آئے رضی اللہ عنہما، پوچھا کہ تم اس وقت گھر سے باہر کیوں نکلے؟ تو کہا کہ جس چیز نے آپ کو نکالا اس نے ہم کو نکالا، یعنی بھوک، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں اور بھوک کی شدت ہے، تو بے قرار ہو کر باہر آئے۔ تو تینوں نبی علیہ السلام اور دونوں آپ کے یہ ساتھی ایک طرف چل پڑے، تو آگے ایک انصاری صحابی کا گھر آ گیا، ابو الحیثم، اس کے دروازے کو دستک دی، وہ گھر میں موجود نہیں تھا، اس کی اہلیہ نے دیکھا اور اہلاً و سہلاً و مرحبا کہا، اور بڑا ایک محبت سے استقبال کیا اور گھر آنے کی دعوت دی۔ فرمایا کہ این ابو الحیثم، این فلان، کہاں ہے فلان، ابو الحیثم کہاں ہے؟ عرض کیا کہ صاحب یستعذبون الماء، کہ ہمارے لیے چشمے کا پانی لینے گئے ہیں گھر کے لیے، ابھی وہ آتے ہوں گے۔ تھوڑی دیر میں ابو الحیثم بھی پہنچ گئے، گھر میں جو منظر دیکھا خوشی سے باغ باغ ہو گئے، کہ آج مہمانوں کے تعلق سے پوری دنیا میں مجھ سے خوش نصیب بندہ کوئی نہیں ہوگا، جس کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق اور عمر بن الخطاب ہیں، تو مجھ سے زیادہ خوش نصیب آج کوئی نہیں ہوگا مہمانوں کے تعلق سے۔ اور فوراً اپنے کھجور کے درخت پہ چڑھے اور ایک بڑا خوشہ اتارا، اس میں کچھ سوکھی کھجوریں تھیں، کچھ وہ تازہ کھجوریں تھیں رطب، وہ پیش کی، اور چھری پکڑ لی بکری ذبح کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ ایاک والحلوب، دودھ والی بکری ذبح نہ کرنا، بچوں کی روزی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی،
تو انہوں نے بکری سے اور کھجوروں سے اور ٹھنڈے پانی سے ضیافت کی، اور نبی علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے کھایا، اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ھذا من النعیم الذی تسألون عنہ یوم القیامہ، کہ ان نعمتوں کا قیامت کے دن سوال ہوگا، ان نعمتوں کا قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اس لیے ایک بندے کی عافیت اور سعادت کا جو ایک معیار یا سعادت کا مقام ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بصمیم قلب شکریہ ادا کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ یرضی عن العبد اکل اکلۃ فحمد وشرب شربۃ فحمد، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو ایک لقمہ کھائے اور ساتھ الحمدللہ کہے، اور ایک گھونٹ پیے اور ساتھ الحمدللہ کہے۔ تو نعمت کا شکر ادا کرنا، اگر بندہ کما حقہ ہو شکر ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس سے وہ سوال نہیں ہوگا۔ سوال سے معنی یہ کہ ایسا سوال نہیں ہوگا جو اس کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ نعمتوں کا ذکر ضرور ہوگا، لیکن وہ مناقشہ جس سے بندہ پھنس جائے اور اللہ کے سوال کا جواب نہ دے سکے، اس سے وہ محفوظ ہے۔ یہاں کون لوگ نقصان اٹھائیں گے؟ جو کما حقہ ہو نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر پاتے۔ اور نعمتوں کا شکر جو ہے اس کے ادا کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ ہر نعمت کو عطا کرنے والے کی طرف منسوب کر دیا، کہ ہر نعمت اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ ہی اس کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے، اس کے امر سے وہ عطا ہوئی۔ یہ شکر نعمت کی پہلی شکل ہے، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، اور اللہ کی نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا، اس کو حدیث نے کفر کہا ہے۔ جیسے بارش والا قصہ، مطرنا بنوء کذا، کہ ہمیں بارش اللہ کے فضل سے نہیں بلکہ فلاں ستارے کی تاثیر سے ملی، فرمایا کہ یہ جملہ کہہ کر وہ کفر میں داخل ہو گئے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور اللہ کے انعامات کو، ان نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کر دینا، اور دوسرا یہ کہ نعمتوں کی فراوانی پر زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، نافرمانی نہ ہو بلکہ مزید اس کی اطاعت ہو، اور تیسرا زبانی شکر الحمدللہ کہنا اور اس کا شکر ادا کرتے رہنا۔ یہ 3 صورتیں ہیں نعمتوں کے شکر ادا کرنے کی۔ تو قیامت کے دن سوال ہوگا ہر بندے سے، ہر نعمت کے تعلق سے، لیکن جو لوگ شکر ادا کرتے رہیں گے ان 3 صورتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرما دیں گے۔